ماہر قانون عادل کالون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کالون صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اہم معاملہ سامنے آ گیا ہے اور ڈیفینیٹلی ڈی آر او کی جانب سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پورے الیکشنز پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سوالیہ نشان بھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ جب سے یہ شروع ہوا ہے معاملہ اور جو ہم نے الیکشن والے دن دیکھا، فون کا بند ہو جانا، ڈی آر او کے دفتر بند ہو جانا، اور اس کے بعد ایسے بیانات آ جانا، یہ جانتے ہوئے کہ جیسے بھی فرما رہے تھے سیکشن 10 آف دی الیکشن ایکٹ میں کنٹیمپٹ کی پاورز ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو آرٹیکل 204 میں سپریم کورٹ کو یہ پاورز ہیں، اس کے باوجود اگر ایک بندہ اور بڑا سینئر لیول کا گریڈ 21 لیول کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے یہ انہوں نے کروایا اور مجھے آپ سزا دیں، تو بہت ہی بڑا یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور میرا خیال ہے پورے ملک میں نہ صحیح، کم از کم یہ جن کے انچارج تھے یہ 13-14 سیٹوں کو، ان کا تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں اس کو فوراً کالعدم قرار دیا جائے۔ لیکن یہ پورے ملک میں ہوئے جانے والے الیکشن کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس سے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں، یہ کمشنر جو تھے ڈی آر او، انہوں نے بتایا ڈی آر او ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، یہ ڈی آر اوز کے اوپر یہ جو تھے جن کا کام تھا ڈویژن کی دیکھنا الیکشن کے معاملات۔ تو اس قسم کے بیان آ جانا اور یہ کنٹیمپٹ اور اپنی نوکری کی سٹیک پہ، اس کا مطلب ہے بات اس سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کالون صاحب، ابھی تو اس سٹیٹمنٹ کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ تو آبویسلی ادارے کریں گے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں ذمہ داران، میں دیکھ رہا ہوں سٹیٹمنٹ آ رہی ہے عامر میر صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سائیکو شخص ہے، اس کی دماغی حالت شاید ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں اس کی جانب سے۔ جی، یہ عامر میر صاحب کا یہ بیان ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ سائیکو یہ ہیں یا کون ہیں، لیکن ان کو کمشنر ہیں، اور اگر یہ سائیکو ایک کمشنر کو انہوں نے الیکشن کی قومی الیکشن کی رسپانسبلٹی دی ہے، تو اس سے بڑھ کے سائیکو تو وہ ہیں جو نگران حکومت ہے جنہوں نے یہ دی ہے۔ دیکھیں، اس قسم کی فضول میرے خیال میں نہیں بات کرنی چاہیے، ان کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اس میں آپ یہ چیز قابل غور ہے کہ ایک بندہ جو جانتا ہے کہ میرے پہ توہین عدالت لگ جانی ہے، جو ساری باتیں جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی مجھے جا کے لٹکا دیں، مجھے سزا دیں، تو یہ بڑی سنگین نوعیت کی چیز ہے، اس پہ الیکشنز پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب جو ہمارے ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے یا عدالتیں ہیں، وہ بجائے ان کو کنٹیمپٹ میں بلا کے سزائیں دینے کے، ان کے بیانات کی تحقیقات کرنی چاہیے، اور بیان اگر غلط ثابت ہو تو پھر وہ جو سزا دینی ہے وہ دے دیں۔ لیکن الیکشن پہ بہرحال سوالیہ نشان پہلے سے موجود تھے، اور یہ مزید جو ہے وہ ایک ہو گیا ہے۔ کالون صاحب، قانونی لحاظ سے اب اس پر مزید کیا پروسیس ہو سکتا ہے؟ الیکشن ایکٹ کے تحت کیا اب کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا اور باقاعدہ طور پر یہ کمشنر صاحب کو بلا کے تمام انویسٹیگیشنز ہوں گی؟ دیکھیں جی، قانونی طور پہ تو بالکل یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ 13 سیٹوں کی وہ بات کر رہا ہے، سیکشن 8، سیکشن 9 اور آرٹیکل 218 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس کے تحت یہ واضح ان کے بیان سے، اور کیونکہ سینئر الیکشن آفیسر تھے، ان کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، ریگنگ ہوئی ہے۔ تو 218 کے تحت اور سیکشن 8 اور سیکشن 9 آف دی الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے، ان الیکشنز کو الیکشن کمشنر فوری وائڈ جو ہے قرار دے کے فریش الیکشنز جو ہیں اس کو اناؤنس کر دینا چاہیے، جبکہ خود ان کا یہ بندہ کر رہا ہے۔ ایک تو قانونی اس کا پہلو یہ ہے، اس کے بیان کی آگے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں۔ دوسرا اس کا قانونی پہلو یہ ہے کہ اس طرح کے ماحول میں جو الیکشنز کروائے گئے، آیا وہ الیکشنز بھی فیئر تھے کہ نہیں؟ یہ سارا جو ہے نا جی، آرٹیکل 218(3) آف دی کانسٹیٹیوشن ہے،